معزز ناظرین، اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والا جنگی معاہدہ ناکام ہو گیا۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے خدشات بڑھ گئے تھے۔ ایران لگاتار اسرائیل کو دھمکی دے رہا تھا کہ کسی بھی وقت وہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لے گا۔ امریکہ یہ بھی جان چکا تھا کہ ایران ضرور بدلہ لے گا، کیونکہ اس کے ملک کے اندر اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا ہے۔ ایران کے اندر یہ حملہ اگر نہ ہوا ہوتا تو شاید امریکہ اور اسرائیل ایران کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے۔ یہ معاملہ سنگین اس لیے ہو گیا کہ ایران کے اندر یہ حملہ ہوا تھا اور ایران نے یہ صاف کر دیا کہ یہ اسرائیل نے کیا ہے۔ اگر ایران اس کا بدلہ نہیں لیا تو ایران کے اندر حملہ کرنے والوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور دنیا یہ جان جائے گی کہ ایران اسرائیل کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ 40,000 سے زیادہ فلسطینیوں کے شہید ہونے پر بھی اسرائیل پر حملہ نہ کرنے والا ایران اب یہ جان چکا تھا کہ اسرائیل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو آج نہیں تو کل ہمارا بھی فلسطین جیسا ہی حال ہوگا۔ جیسے ہی ایران نے اسرائیل پر زمینی اور ہوائی جنگ کرنے کی دھمکی دے دی اور کہا کہ ہم اسماعیل ہانیہ کو تہران میں مارنے کا بدلہ صحیح وقت دیکھ کر بدلہ لیں گے، ادھر امریکہ ایران کے ارادے جان گیا اور فوراً اربوں روپیوں کے جنگی ساز و سامان اسرائیل کو دے دیا اور کہا کہ جنگ ہونے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ ادھر اسماعیل ہانیہ کے شہید ہونے کے بعد حماس نے یحییٰ سنور کو اپنا لیڈر منتخب کر لیا اور غزہ پٹی میں اسرائیل پر حملے تیز کر دیے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوئے 10 مہینے ہو گئے۔ اسرائیل نہ تو حماس کو ختم کر سکا اور نہ ہی حماس کے قبضے میں رہنے والے 100 سے زیادہ اسرائیلیوں کو چھڑا سکا۔ ہر دن اسرائیلی غزہ میں بمباری کر رہا ہے، ہر دن فلسطینی لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ وہ آخری دم تک اسرائیل سے لڑتے رہیں گے۔ جنگوں پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ فلسطینی یہ جنگ جیت چکے ہیں اور اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ناکام ہو گئی، کیونکہ ایک طرف امریکہ جنگ بندی کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کو فلسطینیوں پر حملہ کرنے ہتھیار سپلائی کرتا ہے۔ امریکہ جنگ بندی کرنے کا جو بھی فارمولہ بنواتا ہے اس میں اسرائیل کا ہی فائدہ ہے۔ امریکہ دنیا والوں کے سامنے 40,000 فلسطینیوں کے مارے جانے پر مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے۔ اگر امریکہ چاہے تو 24 گھنٹے میں اسرائیلی اور حماس کی جنگ بند ہو سکتی ہے، لیکن امریکہ یہ نہیں چاہتا۔ وہ کسی نہ کسی عرب ممالک کو کسی نہ کسی جنگ میں مصروف رکھتا ہے، لیکن اس بار حالات بدل چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اپنے ہی جال میں پھنس چکے ہیں۔ ایران کی دھمکی سے پورے اسرائیل میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تمام اسرائیلی پریشان ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں کہ کب حملہ ہوگا اور کس طرح کا حملہ ہوگا۔ دوسری طرف غزہ میں اسرائیلی فوجیوں پر حملے تیز ہو گئے ہیں۔ ایران کی تائید حاصل کرنے والے یمن کے حوثی تنظیم اور لبنان کی حزب اللہ تنظیم دونوں طرف سے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ کل ہی حوثی کی طرف سے اسرائیلی بحری جہاز پر ایک زبردست حملہ ہوا ہے اور حزب اللہ لگاتار اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون حملے کر رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے آئرن ڈومز بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹری جنرل بلنکن ایک بار پھر جنگ بندی کا فارمولہ لے کر اسرائیل کا دورہ کیے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کو منانے میں کامیاب ہو گئے۔ منانا کیا تھا بلکہ یہ سب اندرونی چال تھی۔ نتن یاہو کے کہنے پر ہی شاید یہ جنگ بندی کا فارمولہ بنایا گیا تھا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے ڈرا دھمکا کر حماس کو اس جنگ بندی میں راضی کر لیا جائے۔ اگر جنگ بندی ہو گئی تو شاید ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا اور حوثی اور حزب اللہ کے حملے بھی رک جائیں گے۔ حماس اور فلسطینی والوں کا نے یہ کہا کہ جب تک غاصب اسرائیل غزہ سے اپنے فوجی واپس نہیں بلاتا اور حملے نہیں روکتا اور مقبوضہ علاقوں کو خالی نہیں کرتا، ہم جنگ بندی نہیں کریں گے اور یرغمالیوں کو واپس نہیں
بھیجیں گے۔ یو ایس کے سیکرٹری جنرل کلنٹن کو جیسے ہی حماس کی طرف سے جواب ملا، وہ اپنا دورہ بیچ میں ہی ختم کر کے امریکہ واپس لوٹ گئے۔ اب یہ قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں کہ ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں اور لائک کریں۔